کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے امتی کا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، لہٰذا کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے حلال کمائی، جسے قرآن پاک میں، احادیث میں، شریعت مطہرہ میں پسند کیا گیا، وہ حلال کمائی ہے۔ اسی کی برکات ہیں، اسی کی فضیلت ہے، اور اسی کمائی کو کمانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور جس سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ ہے حرام کمائی۔ بعض اوقات نادانستگی کے طور پر ایسے اعمال بندہ کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے حلال کمائی میں وہ عنصر شامل ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حلال کمائی حرام میں کنورٹ ہو جاتی ہے، حرام کمائی بندہ کرنے لگ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں حلال کمائی ہی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ حلال لقمہ ہی ہمارے پیٹ میں بھی جائے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں بھی جائے۔ انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی بھی لیں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں مفتی کفیل صاحب نے وقت عطا فرمایا ہے، اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، ترجمہ تفسیر بھی، اور پھر انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے، مفتی صاحب کی پیاری پیاری باتیں بھی ہوں گی، اور دیگر مبلغین سے بھی انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کے حوالے سے سوالات کریں گے۔ آئیے میں مبلغین کو دعوت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مفتی کفیل صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تو خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ راشد علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اویس بھائی بھی ساتھ ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں راشد بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا، اہلا وسہلا۔ آئیے اویس بھائی، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا، تشریف۔ ماشاءاللہ، مدنی فرید، مرحبا۔ قاری سید ظہور شاہ صاحب، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ شاہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ سنتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے
جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ایمان والوں سے صرف زبانی طور پر ایمان لانے والے یعنی منافق یا وہ لوگ مراد ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لائے اور عقائد و اعمال میں خرافات سے بچے رہے، پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا زمانہ پایا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک ان کے عقائد اعمال میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں تحریفات تک کر دی تھیں۔ صابئین ایک گروہ ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قیامت قائم ہونے اور اس کے جملہ احوال پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو ان کے نیک اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اور اب ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان نہ لانے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ نمبر 2، اخروی نجات کے لیے اخلاص کے ساتھ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا دونوں ضروری ہیں۔ فقط ایمان کو ابتدا ہی سے نجات کے لیے کافی سمجھ کر عمل سے منہ پھیر لینا بہت بڑی نادانی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزول تورات سے پہلے احکام تورات پر عمل کرنے کے بارے میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا گیا۔ تورات ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ عہد توڑ دیا، تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم عہد پورا کرو اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور دنیا اور آخرت میں ہلاکت و عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ پہاڑ گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اہم بات، بنی اسرائیل پر یہ جبر دین قبول کرنے پر نہیں تھا بلکہ دین کے احکام پر عمل سے متعلق تھا، اور یہ درست ہے جیسے کوئی حکومت کسی غیر ملکی کو اپنے ملک میں آنے پر مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے ملکی قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اللہ پاک اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ تحیہ ہم نے کرنا ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری زندگی کے معاملات میں حرام کمائی شامل ہو چکی ہے، وہ اعمال ہم کر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے حرام کمائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، آج ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ وہ جو معلومات ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے ہم وہ معلومات لیں، پھر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ پروگرامز ہوتے ہیں یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم اصلاح لینے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں نعت خوان اسلام بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بغار آئی ہے، باغ جنت میں اور ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی گئے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے، کیا مدینے پہ فدا سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی گئے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی گئے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، باغ جنت میں جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال، جس کے ہاتھوں کے جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال، ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، باغ جنت میں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے باغ جنت میں چشم بے خواب کے صدقے میں بیدار نصیب چشم بیدار چشم بے خواب کے صدقے میں بیدار نصیب آقا آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے باغ جنت میں ناتوانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا گو ناتوانی کا علم ہم سے ضعفاء کو کیا گو کیونکہ ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے باغ جنت میں نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت نا امیدوں تمہیں مجدہ کے خدا کی رحمت ان محشر میں تمہارے لیے لائی ہے ان محشر میں تمہارے لیے لائی ہے باغ جنت میں ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے منگتا کیونکہ میرے داتا کی سواری سر غشرائی ہے میرے داتا کی سواری سر غشرائی ہے باغ جنت میں فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ فرش سے عرش تک ایک دھوم ہے اللہ اللہ اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے باغ جنت میں حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤ اے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں کیونکہ ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنارا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق
ہر مومن کو نصیب فرمائے اور حضور کے عشق میں ہی تڑپنے والا دل اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کتنا مبارک ہے وہ دل، کتنا پیارا ہے وہ دل کہ جو حضور کی یاد میں تڑپتا ہے۔ وہ آنکھ کتنی پیاری ہے کہ جو حضور کے عشق میں بہتی ہے۔ آنسو تو آ ہی جاتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی دکھ انسان کی آنکھ میں آنسو لے آتا ہے، لیکن کیا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آنکھ میں آنسو رواں ہوئے؟ یہ دل حضور کی محبت میں دھڑکے۔ یقیناً یہ مبارک دل ہیں، مبارک آنکھیں ہیں، وہ افراد مبارک ہیں جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرتے ہیں، ان پر ایمان لائے، سچا عشق کیا، اور حضور کے عشق کے مطابق اور حضور کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پھر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور عشق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبوب کی بات کو مانا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا اہم ترین معاملہ کمائی کا، جی ہاں کمائی کا، اس معاملے میں رہنمائی نہ ملتی ہو؟ یقیناً اللہ کا قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی رہنمائی کرتی ہیں۔ تو ایک سچا مومن، ایک عاشق رسول، اس پر لازم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس انداز سے بھی کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول بیان کیے ہیں کمائی کے، حلال کمائی کے، انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اور حلال کمائی کے ساتھ ہی اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہے۔ میں چاہوں گا ابتداً مفتی صاحب سے یہی سوال لے لوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ جو حلال کمائی کے حوالے سے جو ہماری رہنمائی ہے، قرآن پاک جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ارشاد فرمایا کہ پاک چیزوں میں سے جی کھائیں اور نیک عمل کریں۔ تو طیب چیز کھانا، یہ اس چیز کی ہی تعلیم اللہ نے انبیاء کو دی، سبحان اللہ۔ اور انبیاء نے یہی تعلیم جو ہے وہ امتوں کو دی۔ اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان زندگی کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو کہ کھانے پینے کا محتاج ہے، جی اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزاری نہیں جا سکتی، لیکن اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ بنیادی چیز ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی اس کائنات کے اندر بے شمار چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، جی جن میں سے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو کہ انسان خود انہیں تناول کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں تناول تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ تناول کرنے والی چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی۔ تو اب جیسے پھول پودے ہیں، جی مختلف درخت ہیں، ان کے جو ہے وہ پھل ہیں، جانور ہیں، ان کے گوشت ہیں، جی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ تناول کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جی لیکن اگر آپ اور چیزوں کی طرف جائیں جو کہ معدنیات میں سے ہیں، جی گولڈ ہے، سلور ہے، دیگر چیزیں ہیں، جی یہ چیزیں آپ جو ہے وہ کھا پی تو نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے، لیکن ان کے ذریعے سے آپ تناول کرنے والی چیزوں کو حاصل کر کر سکتے سکتے ہیں۔ ہیں۔ تو دو بنیادی چیز بنتی ہیں، ایک یہ کہ جو چیز آپ کھانے جا رہے ہیں جی وہ طیب، پاک اور حلال ہونی چاہیے، صحیح، اور دوسرا یہ کہ اس چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی جو ہے وہ پاک ہی ہونا چاہیے۔ زبردست، ورنہ اگر آپ پاک چیز ہی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں جی لیکن ذریعہ اس کا جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ناپاک ہے، تو وہ پاک چیز بھی آپ کے حق میں جو ہے وہ ناپاک، خبیث اور حرام ہو جاتی ہے۔ جی تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں تو سب سے پہلے تو جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، جی ورنہ اگر وہ چیز حرام ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی جائز کیا جو ہے نا وہ تہجد میں جو ہے نا اٹھ کر جو ہے وہ جناب جو ہے وہ آپ پیسہ حاصل کریں اور وہ بالکل پاک صاف جو ہے وہ پیسہ ہو، تو اس کے ذریعے سے وہ حرام چیز حاصل کریں تو وہ حرام ہی رہے گی۔ آرام رہے گی۔ تو عام طور پر لوگوں کو یہ تو پتہ ہوتا ہے جی کہ یار یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام حرام ہے۔ ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بھئی سود حرام ہے، جی ہر مسلمان یہ جانتا ہے بھئی خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، شراب حرام ہے، تو وہ ان چیزوں کی طرف نہیں بڑھتا جی عام طور پر۔ یا اگر کوئی
اس طرف بڑھتا بھی ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے حرام بہر، جی وہ اسے حلال نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم دوسری چیز کی طرف آ جائیں کہ حلال چیز ہی حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو طریقہ یا ذریعہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں وہ حرام اختیار کر رہے ہوتے ہیں، جی اس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ ہوں اس کے اندر لوگوں نے حرام کے لیے کچھ اصول جو ہے وہ اپنے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیکٹ کر لیے ہیں۔ جی اچھا، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ بعض تو وہ ہیں جن کے لیے کوئی بھی اصول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جناب بس جو ہے وہ مال آ رہا ہے، جی ہمیں مل رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو رکھتے تو ہیں اصول و ضوابط لیکن اس کے اندر ان کے ذہن میں صرف عوامی اصول و ضوابط ہوتے، ہوں شرعی اصول و ضوابط نہیں ہوتے۔ صحیح تو وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے اس ذریعے کمانے کے ذریعے کو اختیار کرنے میں کسی کو نقصان نہ ہو، جی کسی کو ہم دھوکہ جو ہے وہ نہ دیں۔ جی لیکن اگر سامنے والے ہی راضی ہے اس چیز کے اوپر تو پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ جی حالانکہ وہاں پر بنیادی چیز یہ دیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ دو افراد تو اس چیز پہ راضی ہیں لیکن کیا شریعت مطہرہ بھی اس بات پہ راضی ہے یا نہیں؟ بھلے دو افراد راضی ہوں جی، یا نہ ہوں، شریعت کو تو دیکھنا پڑے گا۔ اب اس میں کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھئی جب ہم دو راضی ہیں، جی ان کو تکلیف نہیں ہے اس کام کے کرنے سے، مجھے تکلیف نہیں ہے، میں اپنا پیسہ لگا رہا ہوں، ڈوبے گا تو میرا پیسہ ڈوبے گا، جی تو پھر کیوں آپ منع کر رہے ہیں؟ جی تو وہاں لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ مال جو آپ کا ہے یہ آپ کا نہیں، اچھا، یہ مال تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، اللہ اکبر، یہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں جس جی کو آپ رب کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنا مال اٹھا کے جناب جو ہے وہ جی کھڈے میں ڈال دیں، گٹر میں ڈال دیں۔ آپ نہیں، مال ضائع کرنے سے جو منع کیا گیا، اب آپ بولے میرا مال ہے میں جہاں دل چاہے خرچ کروں، میں جائے اس کو اٹھا کے جو ہے نا ویسے ہی پھینک دوں، نہیں جی پھینک سکتے آپ، کیونکہ مال آپ کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جہاں بھی ذکر فرمایا صدقہ و خیرات کا جی تو وہاں ہر جگہ پہ کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اللہ اکبر، تو تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، دیا ہی ہم نے، جی تو جب ہم تمہیں دے رہے ہیں خرچ کرنے کا اصول و ضوابط بھی ہم ہی بتائیں گے۔ جی تو لہٰذا لوگ جب اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو وہ بسا اوقات غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا، پھر شریعت مطہرہ کے بھی جو اصول و ضوابط ہیں بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب اس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، ہوں لیکن در حقیقت اس سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جی کبھی انفرادی سطح پہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اجتماعی سطح کے اوپر ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر اس کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ابھی ہمیں اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہوں لیکن جب اس کا نقصان نظر آتا ہے تو پھر اس وقت لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب یہ چیز اگر ہم نے نہ کی ہوتی یا یہ چیز ہمیں پہلے پتہ ہوتی تو ہم اس نقصان سے بچ جاتے۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا طریقہ یا ذریعہ جو ہے وہ اختیار کریں تو اس سے پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لیں اور یہ معلوم کر لیں کہ یہ طریقہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ جائز ہو تو ہی اس کی طرف قدم بڑھائیں، ورنہ بس اوقات بہت جو ہے وہ خوبصورت خوشنما باغ تو نظر آ رہا ہوتا ہے اس ذریعے کو اختیار کرنے میں، لیکن در حقیقت وہ دور کا ڈھول ہوتا ہے جو کہ ابھی تو سہانا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آگے وہ آپ کو اندھیرے میں اور کھائیوں میں ہی لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں ہے جی اور آخرت میں جو جہنم کی کھائیوں میں آپ کو لے جانے کا سبب وہ بن سکتا ہے، اس کا آپ اندازہ بھی ابھی نہیں کر سکتے۔ ایک ذہن ہوتا ہے مفتی صاحب کہ میں مفتی صاحب کے پاس گیا نا یہ چیز تو حرام ہو جائے گی معاذ اللہ، یوں اس ڈر سے بھی لوگ دارالفتاء علیہ سنت کی طرف یا دارالفتاء کی طرف رہنمائی لینے کے لیے جا نہیں رہے ہوتے ہیں، یار کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اب کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی آپ رہنمائی لے لیں، نہیں یار لے تو روح میں چلا تو جاؤں، اب اگر یہ مسئلہ ہو گیا منع کر دیا مفتی صاحب نے تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو کیا ہر بات مفتی صاحب منع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اصل یہی ہے کہ یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمارے یہاں ویسے بھی معروف ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے یا جو وہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کروانے کے، یار پتہ نہیں کیا نکل آئے، تو وہ جو آپ کے اندر ہے وہ تو رہے گا ہی، تو پتہ چل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ درست کر لیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ شرعی احکامات کے اندر بھی کہ بسا اوقات بہت چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے جی جس کو آپ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ لیں تو وہ آپ کا سارا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ سامنے والے کو صرف سمجھانے کی بات ہوتی ہے جی کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں یوں کرنی ہے، جی تو وہ معاملہ اس کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اس چیز پہ شرعی رہنمائی لے لیں گے تو بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کے پاس اس کے مختلف متبادل جو ہے وہ طریقے آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں، جی
اور اس کے ذریعے سے آپ حلال جو ہے وہ کمائی کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا منع کیا جاتا ہے. دیکھیں جس چیز کے اندر کوئی متبادل نہیں ہو سکتا, جی کیونکہ دیکھیں متبادل جب بھی بنتا ہے نا عام طور پر کمپرومائزز کے ذریعے سے بنتا ہے. جی اب آپ بولیں کہ نہیں جناب میں نے بھی یہیں کھڑا رہنا ہے, یہاں سے 1 انچ نہ ہلنا ہے نہ کچھ ہونا ہے, جی اور اس نے بھی اپنی جگہ سے ہلنا نہیں, اور یہ طریقہ ہے حرام, اب آپ اسی کو حلال کر دیں تو اس کے اوپر لیبل لگا کے تو حلال نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو اس کے اندر کمپرومائز کرنا پڑے گا. شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو اپنے اس ٹریڈ کا طریقہ یا اس کی نیچر کو چینج کرنا پڑے گا. جی پھر اس چیز کو سمجھنا بھی پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے تجربات ہیں اس کی روشنی میں جو عام لوگ آتے ہیں نا, جی فی زمانہ کئی لوگ لٹے پٹے ہی آتے ہیں, جی کیونکہ وہ بعد میں ہی آتے ہیں. وہی آپ کی بات کے پہلے پوچھنے کے اندر تم کو شاید خوف ہوتا ہے یا اس جی طرف توجہ لوگ نہیں دیتے. جب وہ آتے ہیں اور جب یہ ساری بات ان کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا اب آئندہ کا بتا دیں کہ ہم یہی کام کرنا چاہیں تو کیسے کریں. اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس کا جائز طریقہ کار یہ ہے. بولے یار یہ ہمیں پہلے پتا ہوتا تو جو ہے وہ ہم اس نقصان سے بھی بچ جاتے اور یہ گناہ سے بھی جو ہے وہ بچ جاتے. تو بہت آسان طریقے بھی ہوتے ہیں, اس کے ذرائع بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو بات وہی ہوتی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا, سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا, اور سب سے بنیادی چیز یہ کہ ذہن ہونا. اور کئی لوگ وہ بھی ہیں کہ فی زمانہ اگر میں نوجوان طبقے کی بات کروں جو بزنس کے اندر قدم جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں, وہ جب ہم سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, اگرچہ ہم بزنس مین نہیں ہیں لیکن ہم بزنس مین سے ڈیلنگ کر کر کے, اور چونکہ شریعت کے اعتبار سے جو بزنس کے احکام ہیں وہ ہم جانتے ہیں, تو اس کی روح سے کم ہمیں بزنس کی مین تو ہاؤ نو ہے. تو وہ در حقیقت تو بزنس بھی نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گیمبلنگ ہے, جوا ہے یا بزنس ہے. جی کیونکہ آج کل تو ہر چیز کے اوپر ایک خوبصورت جو ہے وہ لبادہ اڑا دیا جاتا ہے نا. تو گیمبلنگ کے کئی مختلف طریقے جو مارکیٹ میں اس وقت رائج ہیں, ان کے اوپر کیا لیبل ہے کہ جناب بزنس ہے, جدید بزنس ہے, ڈیجیٹل ذرائع ہیں. اب اس کی اگر آپ بیسکس میں جائیں, اس کی نیچر آف بزنس کو آپ دیکھیں تو وہ در حقیقت بزنس ہو ہی نہیں رہا ہوتا, وہ تو جوا ہوتا ہے ایک طریقے کا. تو اب وہ ان چیزوں سے ناواقف ہی ہوتے ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے, جیسے کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ بھئی پرسنٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ پارٹنرشپ کے اندر بات کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے پرسنٹیج کے اوپر ہی ہم نے بات کی تھی. کس چیز کی پرسنٹیج کے اوپر بات کی تھی؟ بولے جو پیسہ لگایا ہے اس کا اتنا پرسنٹیج پروفٹ دیں گے آپ. تو اب ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ بھئی پرسنٹیج جو پروفٹ کی ہوتی ہے وہ پیسے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی, پروفٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی. ورنہ اگر پروفٹ ہی نہیں ہوا اور آپ اس کو جوڑنے کہ 1 لاکھ روپے میں نے انویسٹ کیا, آپ نے 1 لاکھ کا مجھے 2% دینا ہے, تو اب پروفٹ ہو یا نہ ہو وہ تو آپ کو 1 لاکھ کا دے گا, تو وہ سود ہی ہے. صحیح. تو یوں بہت سی بنیادی جو کاروبار کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آیا وہ واقعی بزنس ہے یا نہیں. اس کے اندر اصل میں بہت بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں, پیسہ ایسی چیز ہے نا کہ انسان کو بہت جلد جو ہے نا لالچ میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. صحیح آپ نے کہا کہ کھینچتا ہے. بڑے بڑے ایسے سمجھدار لوگ, یعنی آپ گفتگو کریں ان سے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ بھی بیوقوفی کر سکتے ہیں, اللہ اکبر, مگر وہ ان سے بیوقوفی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اچھا جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا سارا پورا اس کا وہ ایک وہ کہتے ہیں نا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ آپ کریں, یار ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو وہی بات ہے کہ جس وقت وہ پیسے کا جو وہ جال پھینکا ہوا ہوتا ہے نا سامنے والے نے, تو اس وقت گویا آدمی کے جو نا آنکھ کان جو نا سب بند ہوتے ہیں. اس وقت صرف آنکھوں سے جو ہے وہ خوشنما باغ جو ہے وہ سونے کا پہاڑ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کے اندر پیسے ڈبو چکا. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی ایسا اصول اگر پتہ چل جائے, میں یہ کام کرنے لگا ہوں, یہ کام میرے لیے جائز ہے, کچھ تو ترازو ہوگا, کچھ تو ایسا اصول ہوگا کہ جس کی وجہ سے, یا ہر کام کرنے کے لیے الگ الگ اس کے اصول و ضوابط ہوں گے اس کی حلت اور حرمت کے اعتبار سے؟ دیکھیں کام کی مختلف نوعیتیں نا, اگر ہم جو ہے وہ ذرائع پر بات کریں, ذرائع کے اندر ایک ذریعہ جو ہے وہ نوکری ہے, ٹھیک ہے, ایک ذریعہ جو ہے وہ کاشتکاری ہے, ایک ذریعہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ مویشی پالنے والا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ ذرائع ہیں. اچھا ایک ذریعہ جو ہے وہ تجارت ہے. اچھا اب تجارت کی طرف جائیں تو اس کے اندر کیا آ جائے گا, ایک جو ہے وہ پارٹنرشپ ہے. پھر پارٹنرشپ کے اندر جو ہے وہ 2-3 طریقے آ جاتے ہیں. ایک جو ہے وہ شرکت کہلاتی ہے جس میں دونوں طرف سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ مداربت کہلاتی ہے جس میں ایک طرف جو ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے اور دوسری طرف ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے.
تو یوں مختلف ذرائع ہیں. اچھا اگر آپ نارمل خرید و فروخت یا ٹریڈنگ کی طرف آ جائیں تو کیش کے اوپر بھی ہوتی ہے, کریڈٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے, انسٹالمنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ہر ایک چیز کے اندر کاروبار یعنی وسیع پیمانے کے اوپر مختلف اس کی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ رائج ہیں. جی. اب ان کے اندر ہر ایک کے اپنے بنیادی اصول کچھ نہ کچھ ہیں. تو اگر آپ پارٹنرشپ کی طرف جائیں گے تو اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں. اگر آپ جو ہے وہ خرید و فروخت کی طرف آئیں گے تو اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں. جب خرید و فروخت کی طرف اگر ہم جائیں تو اس کے بنیادی اصولوں کے اندر جو حدیث پاک میں بیان کیے گئے کہ لا تبیع ما لیس عندک, ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی چیز آپ جب بیچ رہے ہیں جی تو وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے, سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. صحیح. تو اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ میں نے کوئی چیز خریدی ہی نہیں ہے, میری ملکیت میں نہیں ہے, اور میں ابھی سے آگے جو ہے وہ ڈیل ڈن کر رہا ہوتا ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ پہلے میں ڈیل ڈن کر لوں, پھر اس کے بعد پیچھے سے مال خریدوں گا اور بیچوں گا. جی. اس کے اندر میں جو ہے وہ اپنا رسک جو ہے وہ بالکل رسک فری ہو رہا ہوتا ہوں کہ یار اگر اس نے کینسل کر دیا تو ٹھیک ہے, میں نے کون سا مال خریدا ہے. جی. تو یوں جو ہے وہ طریقہ کار پر تو یہ اس کو جو ہے وہ شریعت کے اندر بے باطل قرار دیا گیا. بعض وہ ہوتی ہیں کہ خرید و فروخت پیچھے سے میری ڈیل تو ڈن ہوئی ہوئی ہے لیکن میں نے وہ چیز اب تک اپنے قبضے میں نہیں لی. تو جو موویبل تھنگز ہیں, جائیداد منقولہ جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے اندر آپ کے لیے قبضہ بھی ضروری ہے, قبضے کے بعد ہی آگے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. تو آج کل فی زمانہ ہم جب دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ذرائع میں, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو خرید و فروخت کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں, ان میں یہ ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے جو کہ پائی جاتی ہے کہ لوگ مال خریدتے نہیں ہیں لیکن آگے جو ہے وہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ ڈیل کر چکے ہوتے ہیں, جو کہ ناجائز ہے, حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا. تو یوں مختلف جو ہے وہ طریقہ کار ہیں, ہر چیز کے الگ الگ اصول و ضوابط ہیں جس کی روشنی کے اندر آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. جی. اچھا مصعب, ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ عورت کی جاب کے حوالے سے, تو اگر عورت باہر نکلتی ہے جاب کرنے کے لیے یا بزنس کرتی ہے تو عورت کون سے اصول سامنے رکھے گی جس کی بنا پر اس کے لیے کام کرنے کی کہیں اجازت بنے گی؟ جی دیکھیں, عورت کے لیے بنیادی طور پر شریعت مطہرہ نے پردے کے احکامات نازل فرمائے, اور پردے کا حکم ایسا ہے کہ وہ اس کی نماز جیسی اہم ترین عبادت میں بھی اس چیز کا خیال کیا اللہ کہ سجدہ کرے گی تو وہ سمٹ کر سجدہ کرے گی, ٹھیک ہے, رکوع کے اندر جو ہے وہ مکمل نہیں جھکے گی, تھوڑا جو ہے وہ جھکے گی. تو نماز جیسی اہم ترین عبادت میں بھی جب اس کے پردے کی رعایت کی گئی تو عام معمولات زندگی کے اندر کیوں رعایت نہ کی جائے گی؟ جی ہاں. اب اچھا پھر عورت کے ذمے وہ کام ہی نہیں لگائے گئے جو عورت کے کام نہیں ہیں. بنیادی طور پر عورتوں کا نان نفقہ کس کے ذمے لازم ہے؟ مردوں کے ذمے لازم ہے. جی. جب تک شادی نہیں ہوتی تو باپ کے ذمے لازم ہوتا ہے. حالانکہ بالغ بچوں کا نفقہ جو ہے وہ بچوں کا نفقہ باپ پر لازم ہوتا ہے ان کے بالغ ہونے تک, لیکن بیٹیوں کا شادی ہونے تک جو ہے وہ لازم رہتا ہے, اور اس کے بعد شوہر کے ذمے جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. تو عورت پر نان نفقہ عام طور پر جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا بلکہ اس کا نان نفقہ دوسروں پر لازم ہوتا ہے. جی. اب فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ عورتوں کے کام کرنے کی حاجت بھی محسوس ہوتی ہے. جی. پرانے زمانے میں بھی تھی لیکن آج کل کے دور میں جدید ذرائع ہیں تو اس کے مطابق جدید جو طریقہ کار ہیں, مگر اس کے اندر بھی پردے کی رعایت ضروری ہے. جی. بزنس بھی عورت شریعت مطہرہ کی روشنی میں کر سکتی. جی. لوگ اس کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ عمل سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں کہ بھئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک بزنس وومن تھیں, تو لہٰذا آپ کیوں جو ہے وہ منع کرتے ہیں؟ تو بات یہ کہ سیدہ کا بزنس کیا تھا؟ سیدہ جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر تھیں, یعنی آپ مداربت کرتی تھیں, آپ انویسٹر تھیں کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ کسی اور کو دیتی تھیں اور وہ شخص جا کر جو ہے وہ آپ کے مال کی خرید و فروخت کرتا تھا اور آپ کو لا کر جو ہے وہ اس کا نفع دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ آپ کا مال لے کر جو ہے وہ گئے اور وہاں کام کیا. سیدہ خود بازار میں خود جا کر تھوڑی جو ہے وہ کھڑے ہو کر مال بیچا کرتی تھی. تو کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. تو بزنس کے اس طریقے کار میں آج بھی عورت پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی بھی عورت انویسٹنگ کرتی ہے اپنے مال کی تو وہ بالکل جو ہے وہ کر سکتی ہے, شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کے مطابق انویسٹمنٹ کریں. اسی طریقے سے بہت سے فی زمانہ وہ کام ہیں جو کہ عورتیں گھروں سے کر سکتی ہیں. جی. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھئی دستکاری کے کام ہیں, مثال کے طور پہ سلائی کڑھائی اور اس طرح کے کام ہیں, لیکن فی زمانہ آپ دیکھیں فوڈ انڈسٹری اتنی جو ہے وہ عام ہو گئی ہے, تو اس میں ہوم شیف جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ عام ہو گیا ہے. اس کے ذریعے سے آپ جو ہے بہت بڑا بزنس, خواتین گھر پہ کھانا بناتی رہیں اور ڈیلیوری والا آ کے جو ہے وہ لیتے جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پردے کی رعایت کے ساتھ یہ بزنس کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ڈیجیٹل جو فی زمانہ چیزیں ہیں
وہ چاہے رائٹنگ ہے، وہ چاہے جو ہے وہ ڈیزائننگ ہے، وہ چاہے جو ہے وہ آئی ٹی کی مختلف جو وہ ہیں طریقے کام ہیں، تو یہ بہت سارے وہ کام ہیں جو کہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں کر سکتی ہیں۔ آن لائن ٹیچنگ ہے، اس کے اندر بہت جگہوں کے اوپر خواتین کو جو ہے وہ پڑھا سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یوں شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں عورت کام بھی کر سکتی ہے، بزنس بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو بہرحال جاب کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے اس کے اوپر شریعت نے پردے کے اعتبار سے کچھ رعایات جو ہے وہ لازم قرار دی ہیں کہ مکمل پردے کے ساتھ نکلے، باہر نکلنے میں آنے جانے میں فتنے کا اندیشہ اسے جو ہے وہ نہ ہو، مکمل اس کا جو ہے وہ جسم چھپا ہوا ہو، جہاں جاتی ہے وہاں پر جو ہے وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اختلاط نہ ہو، ان کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں جمع ہونا نہ پایا جائے، کسی اور شہر جاتی ہے تو بغیر محرم یا شوہر کے سفر جو ہے وہ نہ کرے۔ صحیح۔ تو یہ تمام باتوں کی رعایت جو ہے وہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر ان باتوں کی رعایت کرتے ہوئے کوئی عورت باہر جاب کرنے جاتی ہے اور وہ جاب بھی ایسی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو حاجت بھی، یہ بھی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مرد کے لیے جاب کیا ہے، وہ حاجت بھی ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، بسا اوقات مال بڑھانے کے ذرائع بھی ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ نہیں کہ عورت کے پاس سب کچھ دستیاب ہے اور وہ بولے کہ جناب مجھے بس شوق ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے میں نے باہر جو ہے وہ جانا ہے۔ نہیں، عورت کے پاس اگر آپ کو شوق کرنا ہے تو وہ شوق پورے کریں جو گھر میں رہ کر آپ کر سکتے ہیں۔ جہاں عورت کا خود کا تحفظ ہو، انہی کام کو اگر عورت لے لیتی ہے، اس کی عزت، اس کی جان، سب کو اگر تحفظ کر کے وہ کام گھر میں بیٹھے اگر کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ آن لائن ٹیچنگ کا سلسلہ بھی آج احسن انداز میں کیا جا سکتا ہے، آپ قرآن ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ دوسری جو ٹیچنگ ہے، آپ دنیاوی اگر تعلیم یافتہ ہیں اور آن لائن اگر یہ ٹیچنگ بھی کر سکتی ہیں تو گھر بیٹھے یہ بھی آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ مجھ سے میں ایک سوال آپ کی طرف مزید بڑھاؤں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ابھی کچھ چیز لی نہیں ہے، آپ نے خریدی نہیں ہے، لیکن آگے ڈیلنگ کر دی ہے، تو عمرہ پیکج والے کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 2 ماہ پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں، اس وقت ہم صرف ہوٹلوں کے ریٹس لے کر پیکج مرتب کرتے ہیں، جب مطلوبہ تعداد کے افراد ہمارے پاس مکمل ہو جاتے ہیں تب ہم ہوٹلوں کی باقاعدہ بکنگ کرواتے ہیں۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ کہ لوگ ان چیزوں کو میں فرق نہیں کرتے، یہ اور ہماری بات میں فرق ہے۔ صحیح۔ وہ ہے خرید و فروخت، یہ ہے سروسز۔ یعنی اس کو آپ اجارہ کہہ لیں، رینٹ پر کوئی چیز جو ہے وہ دینا۔ تو سروسز ایک پورا الگ ڈومین ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور خرید و فروخت جدا جو ہے وہ چیز ہے۔ تو یہ در حقیقت سروسز کا جو ہے وہ معاہدہ اور ایگریمنٹ جو ہے ہوتا ہے، تو اس کے اندر شرعی اعتبار سے اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ بہرحال یہ جو پیکیجز کی خریداری ہوتی ہے، خریداری کا نام دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کیا ہوتا ہے، یہ سروسز کے ہی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سروس جو ہے وہ دیں گے۔ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ ایئر ٹکٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہوٹل اسٹے ہے، ویزا ہے، تو یوں مختلف جو بھی چیزیں، ان تمام کا جو ہے وہ اتنے کا آپ کو پڑے گا۔ اب وہ اس کے اندر اپنا کمیشن بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ان کو وہ پڑ رہا ہے 2 لاکھ کا، تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے 2.5 لاکھ روپے چارج کریں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے۔ میں چاہوں گا ہمارے مبلغین بھی ہیں، ان سے بھی کچھ گفتگو کروں۔ راشد بھائی، حلال کمائی کے حوالے سے آپ اس کی اہمیت پر مزید کچھ ارشاد فرمائیں۔ ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے رہیں گے، کالز بھی لیتے رہیں گے، سوالات بھی ہوں گے، آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، قرآن و حدیث کا خلاصہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بندہ مومن کے لیے اس کی موجودہ حالت کے مطابق دین کے مسائل سیکھنا اور ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے اور فرض کے درجے میں ہے۔ وہ جو حدیث پاک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، تو اس کی بنیادی طور پر تشریح امام اہل سنت نے اور دیگر محدثین اور علماء نے یہ کی ہے کہ ہر مسلمان پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق، یعنی جس چیز کی، جس کام کی اس کو حاجت ہے، جس رستے پر وہ قدم رکھ رہا ہے، تو اس حوالے سے شرعی آگاہی ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ بندہ بالغ ہوتا ہے تو نماز، روزے کے، طہارت وغیرہ کے مسائل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، نان نفقے سے متعلق مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر وہ کاروبار کر رہا ہے یا بطور اجیر وہ کہیں امپلائی ہے، تو اب وہ اجارے کے اور خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں ان کا سیکھنا شرعاً اس پر لازم ہے۔ اور یہ کتنا ضروری ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چکر لگاتے، اب خود تشریف لے جاتے اور کئی تاجروں کو
درے مارا کرتے تھے بطور سزا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین میں فقیہ ہے، یعنی کہ جو کاروبار کے متعلق شرعی مسائل جانتا ہے وہی ہمارے بازار میں آئے۔ تو یہ وہ سنہرا دور تھا کہ دین اسلام صرف بندے کو نماز، روزہ اور عبادات تک اور مساجد تک ہی محدود نہیں رکھتا، بلکہ بازار میں بھی اس کو شریعت کی مسلمان کو حاجت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا کہ خرید و فروخت کے لیے، ذرائع آمدن کے لیے بھی وہ دین کے علم کو ضروری سمجھا کرتے تھے، اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک سے یہ دور دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو دیگر معاملات کی طرح رزق حلال کے حوالے سے بھی لوگوں میں بہت ساری خرابیوں نے جنم لیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ لوگوں پر ایک وقت آنا ہے کہ جس میں بندہ یہ امتیاز نہیں کرے گا، یہ خیال نہیں کرے گا، اس کو پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ جو رزق آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے، جو میرا سورس آف انکم ہے، یہ شرعن حلال ہے یا حرام ہے۔ تو حلال حرام کی تمیز رکھنا یہ صرف آداب میں سے، مستحبات میں سے اور صرف اخلاقیات میں سے نہیں ہے، بلکہ شرعی فرائض میں سے ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس چیز کو جانیں۔ یہاں پر ایک لفظ ہوتا ہے حلال طیب۔ حلال طیب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال طیب ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود بھی حلال ہو، پاک ہو، قابل استعمال ہو مسلمان کے لیے، اور جس ذریعے سے میں نے اختیار کیے وہ ذریعہ بھی میرے لیے حلال ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز فی نفسی ہی حلال ہے، لیکن جس ذریعے سے میں لے رہا ہوں نا وہ ذریعہ حرام تھا، ناجائز تھا، تو اب وہ حلال چیز بھی میرے حق میں حرام ہوئی۔ تو شریعت نے دو چیزوں کا بندے کو پابند کیا ہے، ایک تو جس چیز کو لینا ہے، اختیار کرنا ہے، وہ خود حلال ہو، دوسرا پھر اس کو لینے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی حلال ہو، خرید و فروخت کے ذریعے، وراثت کے ذریعے، تحفے کے ذریعے، یا اور بھی جو جائز ذرائع ہو سکتے ہیں مال کو حاصل کرنے کے، ان ذرائع کو اختیار کیا جائے۔ کیونکہ اگر معاذ اللہ بندے کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے ذرائع آمدنی میں، یا اس کے رزق کمانے کے طریقے میں حرام کی آمیزش ہوگی، ناجائز باتوں کا اگر وہ ارتکاب کرے گا، تو اس کی نحوست کتنی ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی زندگی، اس کے مزاج، اس کی دنیا اور آخرت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ رب میری دعائیں قبول فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ اپنے رزق کو، اپنے لقمے کو حلال کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کہیں یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، اس کا ایک سبب حرام کی آمیزش بھی ہے۔ کہیں اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری جو کمائی ہے اس میں حرام داخل ہو چکا ہے، تو یہ بھی سبب ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بسا اوقات بندہ آزمائشوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے، دعاؤں پہ دعائیں کر رہا ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ غور کر لیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کمائی ہی حلال نہیں تھی، حرام کما رہے ہیں اور پھر متمنی اس بات کے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اویس بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، جن افراد نے حلال کمائی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے، بہت سراہا گیا احادیث مبارکہ میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کی تعریف فرمائی ہے، انہیں سراہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچا ایماندار تاجر ہے اسے اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی ساری احادیث اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ اس کے جسم کی مضبوطی اور چستی کو دیکھ کر صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ ایسی جسمانی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، توانائی، چستی اس کے اندر ہے، کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کی نیت سے رزق کی تلاش کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ اگر اپنے والدین کی خدمت کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور یہ اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی اللہ کی رضا، اللہ کی راہ میں ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہے ایسا بندہ جو اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، تاکہ کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے،
اور ایک اچھے انداز سے خود مختاری والے انداز سے میں اپنا گھر چلا سکوں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص، اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر شخص کوئی فخر یا تکبر کی نیت سے، کہ اپنی بڑائی کی نیت سے اگر جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں نہیں، پھر وہ شیطان کے راستے پر. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت فرمائے. اللہ پاک عافیت فرمائے. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کال لیتے ہیں. میرا نام رفیع اللہ اور میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آن لائن کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس میں کون کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے روزی حرام ہو جاتی ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں. جی مصعب. آن لائن کاروبار جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. جی عام طور پر جو ہمارے ہاں ٹریڈنگ کا طریقہ کار رائج ہے، اس کے اندر یہ بنیادی طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ مال انہوں نے خریدا نہیں ہوتا. جی دکانوں والوں سے بات تو کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ مال ہے، اس کی پکچرز بھی لے لیتے ہیں وہ، اور اس کے ریٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی ان سے خریدتے نہیں. اور جی. آگے وہ جو ہے وہ اپنے مختلف فیس بک پیجز پر یا مختلف جو بھی ڈیجیٹل ذرائع ہیں ان کے اوپر انہوں نے اس کی تصاویر لگا دیتے ہیں. آرڈر ملتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پرچیز کرتے ہیں. تو جی. یہ بے باطل شریعت میں قرار دی گئی کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے آپ جو ہے وہ اس کا آگے سودا کرتے ہیں. صحیح. پھر اگر آپ نے پیچھے سے مال خرید بھی لیا ہے جی لیکن ابھی وہ مال آپ نے اٹھا کر اپنی کسٹڈی میں جو ہے وہ نہیں لیا، تو اس کے اندر اگرچہ ملکیت تو موجود ہے لیکن قبضہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی آگے بیچنا جائز نہیں ہے. تو یہ عام طور پر جو ایک کامن آپ سمجھیں کہ غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ دو غلطیاں ہیں. تو لہٰذا جب بھی آپ آن لائن مال اگر بیچ رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے پاس مال خرید لیں، خریدنے کے بعد اپنے پاس اسٹاک کر لیں. جی. اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ ڈیجیٹل جو بھی مارکیٹنگ پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ سیل کرنے کے لیے وہاں پر آپ لگائیں. بہترین ہو گیا. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ رشوت لے کر حاصل کی گئی کمائی کا کیا ہو؟ رشوت لے کر جی. دیکھیں رشوت حرام ہے اور رشوت کو لینا بھی حرام ہے، اور اس سے آپ جو کوئی مال جو ہے وہ خرید رہے ہیں جی تو بعض صورتوں میں اس میں بھی جو ہے وہ خباثت چلی جاتی ہے. تو رشوت کا حکم یہ ہے کہ جو بھی آپ نے رشوت لی ہے وہ فوری طور پر جس سے لی ہے اسی کو واپس کریں. اچھا اب رشوت میں دو طرح ہوتا ہے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیش ملتا ہے رشوت میں جی. یا کوئی لیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہی مل جاتی ہے. جی. جو بڑے بڑے رشوت خور ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات جو ہے نا وہ پورا کوئی فلیٹ ہی انہوں نے جو ہے وہ رشوت میں کسی سے لے لیا، یا اور کوئی گاڑی کسی نے رشوت میں جو ہے وہ لے لی. تو اب وہ چیز ہی آپ کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی. بعض اوقات سب یہ کاروبار میں آمیزش ہو جاتی ہے مال خبیث کی. جی کاروبار کے اندر دیکھیں اگر حرام مال کی آمیزش ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی نحوست اور بے برکتی تو کاروبار میں بھی جو ہے وہ آ جاتی ہے. البتہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بقیہ سارا کاروبار جو ہے وہ حرام ہو جائے گا اگر وہ جائز طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال اس پر یہ لازم رہے گا کہ فوری طور پر اس مال کو نکالے، اور نکال کر جو اس کا شریعت کا حکم ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دے. جی. اور اگر اس کا کسی بھی طرح معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے، تو پھر صدقہ کرنے کا حکم ہے تو وہ صدقہ کرے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر دیں گے، جی. ابھی نکالنا تو بہت مشکل ہے جناب، کاروبار میں سے سارا کاروباری جو ہے وہ وائنڈ اپ جو ہے وہ ہو جائے گا، جی. تو ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے. تو یہ نہیں، وہ آپ نے جو پورا کاروبار بنایا وہ کون سا اپنے پیسوں سے بنایا جو اب وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ حرام کے پیسوں سے بنایا تو پہلے حرام سے جو ہے وہ جان چھڑانا ضروری ہے، ورنہ کس دن زندگی وائنڈ اپ ہو جائے گی اس کا آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے ورثہ جو ہے وہ کوئی نہیں کسی کو بھی آپ کی طرف سے صدقہ کرنے لگا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں فوری طور پر اس حرام مال سے چھٹکارا حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں. اللہ. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام سید طیب حسین ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی کفیل صاحب سے یہ سوال ہے کہ ادھار پر چیزیں بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ مفتی صاحب اس کی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. یہ اکثر سب یہ سوالات کیے جاتے ہیں ادھار پر، یہ کہیں سود میں تو نہیں آ جائے گا، یا بالخصوص یہ تو بالکل ہٹ کر ہو جائے گا جو قسطوں پر ہے، تو اسے بھی بساؤ کا سمجھا جاتا ہے شاید کہ یہ سود میں آ جائے گا. دیکھیں کسی بھی چیز کی قیمت زیادہ ہو جانا یہ سود اس سے لازم نہیں ہوتا. جی. سود کی ایک اپنی تعریف ہے. جی. البتہ خرید و فروخت کے اندر کیش کے اندر یعنی نقد میں کسی چیز کی قیمت کم ہونا اور انسٹالمنٹ پر یا ادھار کے اوپر کسی چیز کی قیمت زیادہ ہونا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. لیکن
اس کے اندر اس چیز کی قیمت ہی زیادہ طے کر لی جاتی ہے جی. کہ یہ پین ہے، یہ پین جو ہے وہ کیش میں جو ہے وہ 10 روپے کا ہے، اور کریڈٹ کے اوپر یہی پین جو ہے وہ ادھار کے اوپر 15 روپے کا ہے، اس پین کی قیمت ہی 15 روپے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اچھا، فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ نے وہ چیز بیچی ہے نا 15 روپے کی ادھار پر، 1 مہینے کے ادھار پر، سامنے والا پیمنٹ آپ کو 1 مہینے بعد نہیں 1 سال بعد کرتا ہے، تو بھی پیمنٹ 15 روپے ہی لازم رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پیمنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ یا جو ہے وہ پیریڈ کے مقابلے میں نہیں کی، ٹائم کے مقابلے میں نہیں کی تھی، آپ نے اس چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ 15 کر دی تھی نا. تو وہ چیز کی اپنی جگہ موجود ہے، قیمت بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو اب اگرچہ سامنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ ٹائم پر پیمنٹ کرے، لیکن اگر وہ پیمنٹ لیٹ سویر بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی جو ہے وہ پینلٹی نہیں لگا سکتے، کوئی اضافی نہیں لے سکتے. اور ایک یہ ہوتا ہے جو عام طور پہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قیمت 10 روپے، اگر آپ 1 مہینے بعد دیں گے تو آپ جو ہے وہ 11 روپے دیں گے، اگر آپ 10 مہینے بعد دیں گے تو اس کی آپ جو ہے وہ 20 روپے جو ہے وہ دیں گے. تو اب آپ اس چیز کی قیمت نہیں طے کر رہے، بلکہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، ٹائم فریم کے بدلے میں جو ہے وہ آپ قیمت جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. جی. تو اب اگرچہ اس نے آپ سے طے بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ 10 مہینے بعد دوں گا، جی. لیکن اگر وہ مزید لیٹ کرتا ہے، 25 مہینے کرتا ہے، تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں، 25 روپے لیتے ہیں. یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے، جو کہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ چیز اس چیز کی قیمت ہی طے کر لی، پیمنٹ لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی اضافی رقم نہیں ہے، انشورنس کی شرط نہیں ہے، اس جمع نہ ہونے پر یا دیر سے ہونے پر اس چیز کو ضبط کرنے کی شرط نہیں ہے، تو یوں مختلف ناجائز شرطوں سے اگر آپ کا یہ ایگریمنٹ پاک ہے تو یوں ادھار پر یا انسٹالمنٹ کے اوپر چیز کی خرید و فروخت کی جا سکتی. صحیح. مصعب، یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے جو آمدنی کی جاتی ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں کہ جو لوگ یہ اس سے آمدنی کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص شرائط ہیں یا جی منع ہے؟ دیکھیں، در حقیقت یہ جو آمدنی ہے، اس آمدنی کو آپ جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں بلکہ جو ہے وہ سروسز کے اندر جو ہے وہ یہ آمدنی آتی ہے. جی. کہ آپ جو ہے وہ اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں سامنے والے کو ایڈ لگانے کے لیے، اور اس سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ آپ کو دیتا ہے، یا وہ ایڈ لگانے کی آپ کو قیمت جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو اب اگر وہ ایڈ جو لگایا جا رہا ہے وہ جائز ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کی آمدنی جو ہے وہ اس کی جائز ہوگی. جی. اور اگر وہ ایڈ جو ہے وہ جائز ناجائز ہر طرح کا ہے تو آپ کی آمدنی جو ہے وہ اس کے اندر ناجائز بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، تو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ یا اس طرح کے جو بھی مختلف پلیٹ فارم یا ذرائع ہیں ان سب کے اندر بنیاد یہی ہے، کیونکہ آپ جب اپنا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر مثال کے طور پہ میرا گھر ہے، اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیں نا کہ ہمارے گھر ہم دیکھتے ہیں کراچی میں بہت جگہوں کے اوپر بورڈز جو ہے بل بورڈز وغیرہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی وہاں پر کسی فلم کا جو ہے وہ اشتہار جو ہے وہ لگانے کے لیے اپنی دیوار جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اس کے اندر. صحیح. لیکن اگر وہ وہیں پر مثال کے طور پہ کسی مدرسے کا یا مثال کیچ اپ کا اور اس کے اندر کوئی عورت وغیرہ کی تصویر نہیں ہے وہ رینٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو عام طور پر چونکہ یہاں پر آپ اس کو لمیٹڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب شریعت مطہرہ والے ایڈورٹائز ہی جو ہے وہ آپ لگائیں گے، اس کے علاوہ نہیں لگائیں گے، جس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو. آپ کیٹیگری عموماً سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ کلوتھنگ کی آپ جو ہے وہ لگائیں گے یا اور دیگر اس طرح کی کیٹیگری سلیکٹ ہوتی ہے. تو کیٹیگری سلیکٹ کرنے کے اندر بہرحال اس میں میوزک بھی آ سکتا ہے، اس میں عورت بھی آ سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں. اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس کے اندر آپ ہی ہر ایڈ کو اپروو کریں دیکھ کر کے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر اجازت ہو سکتی ہے. صحیح. وہ یہ ڈراپ شپنگ یہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ ڈراپ شپنگ وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے بیان کی، بے قبل القبض. اچھا. یعنی ڈراپ شپنگ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ راشد بھائی نے مجھے جو ہے وہ آرڈر دیا کہ بھئی میں نے اپنی شاپ پر یا اپنی ڈیجیٹل جو میری شاپ ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہے، امیزون پر ہے، شاپیفائی پر ہے، دراز پر ہے، کسی پر بھی اس پہ میں نے جو ہے وہ لگا دی کہ بھئی میں یہ چیز سیل آؤٹ کر رہا ہوں اور اس کی یہ اسپیسیفیکیشن ہے، یہ قیمت ہے. انہوں نے مجھے آرڈر کیا اور میں نے ان سے جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ مال موجود ہے کتنے کا، ان سے ریٹ پوچھ کر ہی میں نے اس کے اوپر ریٹ جو ہے وہ لگائے ہیں. میں جب میرے پاس یہ آرڈر آ جاتا ہے تو میں پھر اس کے بعد ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ ان کو ڈائریکٹ ڈیلیور کروا دیں. صحیح. تو یہ ڈراپ شپنگ ہے. تو یہاں پر جس وقت میری راشد بھائی کے ساتھ اس چیز کے اوپر ڈیل ہوئی ہے وہ چیز نہ میری ملکیت میں ہے نہ میرے قبضے میں. صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آپ یہاں پہ یہ بات بھی دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان
بھائی بسا اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اس چیز کے اندر اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو عالمی سطح کے اوپر ہم کیسے جو ہے وہ اچھے بزنس مین بن چکیں گے. تو ڈراپ شپنگ والا جو مسئلہ ہے وہ عالمی طور پر بھی منع ہی ہے. بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ چیز اللیگل ہے ان کے نزدیک، حالانکہ اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں بے قبل القبض کی وجہ سے جو ہے وہ ناجائز ہے، یا ایسی چیز کی بے کی وجہ سے ناجائز ہے جو چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے. تو یہ وہ اصول و ضوابط ہیں اور سنہرے اصول ہیں اسلام کے جس کو غیر مسلم اپنا کر کامیاب ہو رہے ہیں جی. اور مسلمان جو ہے وہ ان کو چھوڑ کر صرف شارٹ کٹ کے راستے میں جی. رسک لیے بغیر جو ہے وہ پوری اپنی معیشت کو تباہ کر کے جو ہے وہ بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ حالانکہ یہی اگر مسلمان آج انہی اسلامی اصولوں کو اپنا لے تو وہ بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بس مفتی صاحب آخری ایک سوال میں آپ سے لوں گا، فوٹو ایڈیٹنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے کیا شریعت مطہرہ کا حکم ہے؟ فی زمانہ آئی ٹی کے بہت سارے کام جو ہے وہ مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، جی. بیرون ملک کے بھی جو ہے وہ لیتے ہیں. تو اس میں دو باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں. یعنی یہ بات تو عام طور پہ سب کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی گانے کی یا فلم ڈراموں کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ یا چیزیں ناجائز ہیں، تو ان کا یہ کام بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. جی. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام ہمارا نہیں ہے، جی. یہ تو غیر مسلم کا کام ہے. جی. تو لہٰذا اس کے لیے تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر تمام انسان، وہ چاہے مسلمان ہیں جی. یا غیر مسلم، وہ احکام شرع کے مکلف اس اعتبار سے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان سے اس بارے میں بھی باس پرس تو ہوگی. جی. یعنی وہ یہ صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑ جائیں گے کہ ہم ایمان نہیں لائے، نہیں، بلکہ ایمان نہ لانا تو سب سے بڑا جرم ہے. اس کی وجہ سے جو انہوں نے بقیہ چیزوں پہ عمل نہیں کیا، حرام جو ہے وہ کھایا اور دیگر جو ہے وہ ناجائز کام کیے، ان سب کے اوپر بھی علیحدہ علیحدہ ان کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی. تو غیر مسلم کی ناجائز کام میں ہم بھی مدد نہیں کر سکتے، صحیح. یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن اگر وہ جو ہے وہ میوزک کی ویڈیو بنوا رہا ہے یا ایڈٹ کروا رہا ہے یا عورت کی تصاویر بے پردہ ان کو ایڈٹ کروا رہا ہے یا اس کی ویڈیوز کو ایڈٹ کروا رہا ہے، تو وہ کام مسلمان کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے. اور مسلمان کا مسلمان کے لیے بھی کرنا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. پھر اس کے اندر بدنگاہی بھی جو ہے، میوزک سننے کے اندر آپ کا خود جو ہے وہ کانوں کا جو ہے وہ آپ کا گناہ جو ہے وہ آپ کو لازم آ رہا ہے کہ آپ میوزک سن رہے ہیں تو آپ بھی گناہ گار ساتھ میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو ایسے کاموں سے بچنا ضروری ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے احباب یہ کہتے ہیں کہ اب وہ کام آتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جی. اب جب کرنے بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کام سامنے آتا ہے. جی. اور پھر ہم اس کو انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ ہم منع نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر یہی ہے کہ آپ جس طرح کلائنٹ کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو آپ کی طرف سے بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. جی. تو اس میں آپ مینشن کر دیں کہ جناب ہم جو ہے وہ خاص طور پر ہائی لائٹ کریں کہ بھئی یہ چیزیں اگر آپ کے کام میں ہیں تو ہم یہ ایگریمنٹ نہیں لیں گے، اگر دوران کام یہ چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں جی. تو ہم جو ہے ایسی صورت کے اندر آپ کے ساتھ اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیں گے. تو اس چیز کو جب آپ واضح کر دیں گے جی. تو اگر ان کی طرف سے بعد میں کوئی ایسی چیز آئے گی بھی تو آپ کے لیے کینسل کرنا بھی آسان رہے گا. بہت شکریہ مصعب آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. مبلغین کی طرف میں چاہوں گا بڑھوں. اچھا راشد بھائی، انبیاء کرام علیہم السلام کا خود کا عمل مبارک بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو تجارت فرماتے تھے یا جو کمائی کے ذرائع انہوں نے اپنائے تھے وہ کیا تھے؟ کچھ ارشاد فرمائیں. جی، قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرسلین یعنی اپنے رسولوں کو یہ حکم فرمایا کہ پاک اور ستھری چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو. ہم مفتی صاحب کو رخصت کر لیتے ہیں، مفتی صاحب نے جانا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. میسیجز بھی آ رہے ہیں، آپ کو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جی راشد بھائی. جی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء بھی ہیں، تمام ہی انبیاء نے رزق حلال کو اپنایا اور مختلف ذرائع جو ہیں اور مختلف جو طریقے ہیں رزق کمانے کے، علماء کرام نے ان کو بیان کیا کہ مختلف انبیاء کرام نے اپنے اپنے ادوار میں مختلف رزق کمانے کے ذرائع اختیار کیے. کیونکہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے فرما دیا کہ پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھاؤ،
لہٰذا انہوں نے رزق حلال کو اپنایا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو امام المرسلین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کاروبار کو قبول فرمایا اور آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلسلہ تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کام جو انبیاء کرام کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً عزت ہی ہے اور برکت ہی ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میں کام کروں گا تو معاشرے میں میری عزت نہیں رہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ رزق حلال کمانے کا ذریعہ ہے تو اس پیشے کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی روایات بھی موجود ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب رزق حلال کمانے کے لیے مشقت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اس رزق حلال کمانے میں جو اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، جو ٹینشن ہوتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، تو وہ تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہے۔ اور کچھ دیر پہلے جو گفتگو چل رہی تھی کہ دعا کی قبولیت میں رزق حلال کا کتنا عمل دخل ہے، تو علماء کرام نے دعا کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بندے کا رزق اور اس کا جو لقمہ ہے وہ حلال کا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح کے فرامین ذکر فرمائے کہ ایک شخص ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، بظاہر اس کا حال پراگندہ ہے اور عاجزی اور انکساری کا بظاہر وہ پیکر ہے، لیکن وہ جو رزق کھا رہا ہے، چیزیں کھا پی رہا ہے، وہ حرام کی ہیں۔ تو اب اگرچہ بظاہر اس کا جو حلیہ ہے وہ عاجزی والا ہے، لیکن چونکہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا ہے، لہٰذا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو رزق حلال ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ انسان جب حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی نحوست ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لقمہ حلال کی کتنی برکت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور بھی فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر حکمتوں کو جاری فرماتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں رزق حلال کمانے کے بہت سے ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں، اور ایک عوامی سوچ ہے یا ایک مخصوص طبقے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہر وہ کام جس میں مشقت ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، تو وہ رزق حلال ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میں بڑی محنت کرتا ہوں، سارا دن میں تگ و دو کرتا ہوں، تو یہ میرا رزق حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ پسینے نکلنے نہ نکلنے، تکلیف اور مشقت اور تھکاوٹ ہونے نہ ہونے سے رزق حلال یا رزق حرام کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا ذریعہ معاش اور آپ کا طریقہ معاش شریعت کے مطابق ہے، اگرچہ آپ اے سی میں بیٹھے ہیں، بالکل چل ماحول میں، آپ کا رزق حلال ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے شریعت کے احکام کی وائلیشن کی ہے، اللہ رسول نے جس طریقے سے منع کیا ہے اس طریقے کو اختیار کر کے آپ محنت کرتے ہیں، سارا دن آپ دھوپ میں مشقت کرتے رہیں، تھک جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ پسینہ تو آپ کا نکل رہا ہے لیکن آپ کا رزق حلال نہیں ہے۔ تو حلال ہونے کے لیے شریعت کے احکام کی رہنمائی ضروری ہے۔ جیسے ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی سی میں تبدیلی کر لوں گا، جو میرا معاہدہ ہو رہا ہے، میں جو ڈیلنگ کر رہا ہوں اس میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کر دی، ایک آدھ شرط آگے پیچھے کر دی، تو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ حرام حلال ہو جاتا ہے اور حلال حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے، جس طرح ہم دیگر کاموں کو کرنے سے پہلے کورسز کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ کاروباری کو آپ دیکھ لیں کہ کاروبار، بہت بڑا بزنس شروع کرنے سے پہلے انسان اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورے کرتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے۔ تو جس طرح کاروبار یا دیگر کاموں کے لیے ہم دنیاوی طور پر ایک تربیت لیتے ہیں، کورسز کرتے ہیں اور شعور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں، سیکھنے جا رہا ہوں، یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اولاً تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، نوکری اختیار کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اگر جائز ہے تو اب اس کے جواز کی کیا کیا صورتیں ہیں، کون کون سے اس میں وہ کام ہیں جو کروں گا تو میرا رزق حلال ہوگا، اور کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ ان میں پڑوں گا تو میرا رزق حرام ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا علم انسان سیکھے گا تو کافی حد تک وہ حرام کاموں سے بچ جائے گا۔ یعنی آپ جب کاروبار کی، اپنے کام کی اوپننگ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کا جو فریم ورک ہے وہی شریعت کے مطابق اور علماء کی رہنمائی سے ہوگا، تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ حرام کاموں سے بچیں گے۔ پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ شروع میں آپ نے وہ فریم ورک کر لیا تھا، رزق حلال کی شرائط کو مد نظر رکھ لیا تھا، تو ہمیشہ کے لیے لائف ٹائم آپ کا رزق حلال ہی ہے۔ اب
دوران کاروبار یا نوکری کے درمیان کئی ایسے کام اور مراحل آتے ہیں کہ رزق حرام بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اسباب سامنے ہوتے ہیں اور نادانستہ طور پر یا مال کے لالچ میں نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان وہ کر لیتا ہے۔ تو اب قدم قدم پر ہمیں علماء کی حاجت ہے، بس یہ اپنا مزاج بنا لیں، میں نے اپنا رزق حلال کرنا ہے اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی کام کروں گا اس میں شرعی رہنمائی لے لوں گا، شرعی رہنمائی ملنے کے بعد کروں گا تو انشاءاللہ پھر میرا رزق جو ہے اللہ کی رحمت سے 100% حلال ہوگا۔ اللہ اکبر، بہت زبردست انداز میں راشد بھائی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی لینی ہے، جبھی تو ہم کامیاب ہو سکیں گے اور کامیاب زندگی گزار سکیں گے، اور ایسی زندگی کی جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہے۔ اگر ہم دل چراتے رہیں گے، جی چراتے رہیں گے، اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت رہی تو بہت جگہوں پر آ کر ہم ٹھوکر کھائیں گے، وہ کام کر جائیں گے کہ جو شریعت کو ناپسند ہے۔ آپ رہنمائی لینے کے لیے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم کو آپ یوز کر سکتے ہیں، دارالفتاح اہل سنت آپ کی شرعی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم یہ رہنمائی لے کر اگر کام کریں گے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میں چاہوں گا اویس بھائی کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد جو ضرورت مند افراد ہوتے ہیں، بہت طرح کے وہ آ کر حاجات بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کر دیں، یہ لیں بھائی آپ پیسے لے لیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیں، انہیں اس قابل کر دیں کہ وہ ہاتھ یوں نہ پھیلائیں، ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے بلکہ ہاتھ اوپر ہی ہاتھ رہے، جس ہاتھ کی تحسین بھی فرمائے گی، پسند بھی کیا گیا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل دونوں کام ہی اچھے ہیں، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا وقتی طور پر، اب بندے کی حیثیت اگر اتنی ہی ہے وہ اتنا تعاون کر دیتا ہے، یہ بھی بہتر ہے، لیکن بہترین حقیقتاً یہی ہے کہ اس کو اگر پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس پر لگوا سکتا ہے، کوئی اس طرح کے کام میں لگا سکتا ہے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ مچھلی کھلائیں، اگر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ آپ نے مچھلی آج کھلا دی، وہ کل کو دوبارہ کسی کے سامنے سوال کرے گا نا، ابھی اس نے آج کھا لیا، کل اس کو پھر حاجت ہوگی۔ اگر آپ نے پکڑنا سکھا دی ہے تو وہ کل دوبارہ پکڑے گا، اس کے ذریعے اس کا کام چلتا رہے گا، اب وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے عملی تربیت بھی فرمائی ہے۔ ایک انصاری صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال عرض کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر پر ایک ٹاٹ، ایک چادر ہے جو ہم بچھاتے ہیں، اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، اور ایک ہمارے گھر پہ پیالہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ آپ لے آئیے۔ تو وہ لے کر حاضر ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کر کے فرمایا کہ اسے کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں خریدوں گا۔ فرمایا کتنے کا؟ کہا 1 درہم کا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ کا کون خریدے گا؟ 2-3 بار ارشاد جب فرمایا تو ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم کا خریدوں گا۔ تو حضور نے انہیں یہ دیے اور ان سے 2 درہم لینے کے بعد انہیں فرمایا کہ یہ لیجئے، ایک سے آپ 1 درہم سے اپنے گھر کا ساز و سامان لے آئیں، غلہ وغیرہ، اور 1 درہم سے کلہاڑی لے آئیں۔ وہ گئے اور انہوں نے 1 درہم سے اپنا غلہ وغیرہ، ساز و سامان، اناج گھر پر رکھا اور 1 سے کلہاڑی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ کلہاڑی سے تم نے کام کرنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہیں اور اسے بیچنا ہے، 15 دن تک نظر نہیں آنا، 15 دن کے بعد تم نے آنا ہے میرے پاس۔ تو اب یہ گئے اور یہ کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس 1 درہم سے لی گئی کلہاڑی سے وہ 10 درہم کما چکے تھے۔ اللہ اکبر، 10 درہم کما چکے تھے، اس میں سے چند کا انہوں نے اناج لیا مزید، اور چند کا انہوں نے چادر وغیرہ جو ان کی بیچی گئی تھی اس طرح کی اچھی اور مزید چادر لے لی، اور اس کے ساتھ ان کے پاس ابھی بھی آلہ موجود ہے، مزید کمانے کا آلہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے۔ تو یہ جو ہے کسی کو پاؤں پر کھڑا کر دینا یہ بہت زبردست عمل ہے، اور یہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہاتھ پھیلانے سے بچا سکتا ہے اگر وہ اس پر کوشش کرتا ہے، اور کسی کے بھی ساتھ یوں تعاون کر دینا، اور یہ اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا ٹھیا بھی اس کو لگوا کے دے سکتے ہیں، اور مانگنے کی عادت جن کی پڑ جاتی ہے پھر وہ بیچارے مانگنے ہی لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، چھوٹی موٹی اشیاء تو چلیں ضرورتاً بندہ لے لیتا ہے، لیکن بعض کی عادت اتنی مانگنے کی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ مانگتے 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 اس کو پھر سب سے زیادہ آسان یہی مانگنے والا نظر آ رہا ہوتا ہے کام، کہ محنت مشقت کیا کرنا، بیٹھ کر
کچھ نہ کچھ مانگ لوں گا، ایک چوک پر چلا جاؤں گا 500 1000 اس کو مل گیا، تو وہ بعض اوقات مانگنے والا نارمل جو محنت کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ کما رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں جو ہے نا کئی سارے لوگ کھڑے تھے اسٹاپ میں گاڑی کے انتظار میں، تو وہ ایک مانگنے والا شخص آیا، اس نے سب سے مانگا کچھ کسی نے دیے 5 روپے 10 روپے، یہ 50 جتنی مدد ہوتی ہے، تو اس نے سب سے لینے کے بعد اب یہ جو کھڑے ہیں یہ کوئی رکشے کے انتظار میں کھڑا ہے، کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہے، انہوں نے پرائیویٹ رکشہ کروایا اور چلے گئے۔ اللہ اب اس کو اگلے اسٹاپ پہ پہنچنا ہوگا کہ یہاں میں نے 500 600 کما لیے، تو اگلے اسٹاپ پہ پہنچ کے وہاں بھی میں کچھ جو ہے وہ کما لوں گا۔ تو یہ مانگنے کی عادت زندگی میں ہونی نہیں چاہیے، چھوٹی چھوٹی اللہ چیزیں بھی اکبر، مانگنے کی عادت شامل نہ اللہ کریں۔ حافظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب آپ درست فرما رہے ہیں، ایسے افراد کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، پہچاننا ہے، اور جو حقیقی آپ کے جو مستحق ہے نا اور جو حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچائیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہر مانگنے والا مستحق ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور جنہوں نے تو اپنا پروفیشن بنا لیا ہے ایسوں سے تو ویسے ہی بچیں، یہ تو گناہ پر معاونت ہو گئی نا، یہ ان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، بلا اجازت شرعی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے، تو پھر یہ ان کا ناجائز عمل، اور پھر اگر کوئی مدد کر بھی رہا تو یہ پھر گناہ پر مدد ہو جائے گی، بچنا چاہیے۔ ہاں، جب اللہ کا نام اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو پھر اس کے الگ سے احکام موجود ہیں، لیکن بہر صورت ایسے افراد سے بچ کر آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے داروں میں دیکھیں، اپنی بلڈنگ میں دیکھیں، اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو دیکھیں، آپ کے ہاں جو چوکی دار ہیں ان کو دیکھیں، آپ کے گھر میں جو کام کرنے والے افراد ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ اچھا، یہ جو افراد ہیں جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے، ایسے افراد کی اگر آپ ہیلپ کریں گے انشاءاللہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ مدنی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ جی۔ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی، کالر کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلے آگ پروگرام میں میری فرمائش یہ ہے کہ امام اہل سنت کا یہ کلام پھر کے گلی گلی تباہ یہ سنا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ جی۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھان کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھان کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے، محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا۔ جی۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نے کو کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نے کو کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دل خیر
کیسے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے. مدینہ یاد آتا ہے. کیا بات. بلا لو پھر مجھے شاگ بحروں بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاگ بحروں بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر 4 عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. مرحبا. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ آپ ریگولر ہمارے کالر ہیں. کال کرتے ہیں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سنا دیجئے. جی. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تجھے داغے واللہ تجھے داغے واللہ تجھے داغے واللہ تجھے داغے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. لگے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جان جانے والے پڑے خاک ہو جائے جان جانے والے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں. ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں. آئیے چلیں جی. السلام علیکم. پروگرام بہت اچھا ہے جی. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اس کلام کی فرمائش ہے جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ثاقب بھائی آپ اپنی آواز میں یہ کلام سنا دیں. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے. جی میں نے یہ جملہ ہی پڑھ کر سنا دیا. میرے لیے اتنی کافی ہے چونکہ مجھ سے یہ کلام مجھے آتا بھی نہیں ہے پڑھنا. میرے لیے مشکل ہو جائے گا. عادل بھائی بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی. مفتی صاحب سے سوال کیا گیا. مفتی صاحب تو تشریف لے کر جا چکے ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے جی. عبد الرحمن اتاری ہیں ضلع خوشاب سے ہیں. اچھا جی. یہ کہہ رہے ہیں جی خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا. یہ کلام ہے اب. اچھا چلیں جی. ان کا رزلٹ بھی آنے والا ہے. اللہ آپ کو کامیاب فرمائے. بہت شکریہ. آپ سب کی بارگاہ میں سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب کیسے ہیں؟ بحمد اللہ تعالیٰ جی ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کیسے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے شہزاد بھائی ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے جی. کہہ رہے ہیں جی بوقت تحریر ہمارے ہاں بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. بارش کا درود پاک بھی پڑھ لیجیے آپ. اور اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. سلامتی والی خیر والی اور عافیت والی بارش فرمائے. جو اس وقت ہمارے ہاں جو
خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے یا کشمیر گلگت بلتستان کی طرف جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے اور یوں نقصان ہو رہا ہے، اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم بہت کمزور ہیں، انسان واقعتاً بہت کمزور ہے، کیا کر سکتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لیکن رب ہے نا، رب کرم کرنے والا ہے، وہ بچانے پر بھی قادر ہے، وہ بڑا کریم رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ جتنے مسلمان اس سیلابی ریلے کا شکار ہوئے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو اس زد میں آ کر زخموں سے چور چور ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جن کا مالی نقصان، بہت سو کا مالی نقصان ہوا ہے، اللہ پاک عافیت فرمائے اور سب کے لیے بہتر معاملات اللہ پاک ارشاد فرما دے۔ اچھا جی، ایک اور بھی میسج آیا جی، آج کوئی سا بھی اچھا کلام سنا دے۔ ماشاءاللہ ہمارے فرید بھائی اچھے سے اچھا کلام سنا رہے ہیں۔ امتحان ہے، جن عاشقان رسول کا آج امتحان ہے، رزلٹ قریب ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت کے ہر امتحان میں اللہ پاک سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں، ان کے بھی کچھ کمنٹس لے لیتے ہیں جی۔ علی حمزہ بھائی ہیں، بہت شکریہ علی حمزہ بھائی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ مکہ مدینہ یہ کہہ رہے ہیں جی، مفتی صاحب سے جو آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، جو دارالفتہ اہل سنت کا جو نمبر آیا ہے، آپ ڈائریکٹلی مفتی صاحب سے آپ رابطہ کر لیں گے، تو چونکہ شرعی رہنمائی ہے، مفتی صاحب تشریف لے کر جا چکے ہیں، تو لہٰذا مفتی صاحب انشاءاللہ رہنمائی فرما دیں گے۔ جی محمد قدیر بھائی ہیں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، آپ سے گزارش ہے ایک نعت سنا دیں، کلام سنا دیں، ہم بریلی والے ہیں۔ چلیں جی، ہمارے نعت خان اسلام بھی نوٹ کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اچھا جی، مدنی بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام ضرور سنا دیں۔ سرتا بقدم ہیں سرے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول۔ کیا بات ہے جی، مرحبا۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد جہانگیر بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ ظفر مغل بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ قادری شہزادہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضور یہ کلام سنا دے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ اللہ اکبر، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ مفتی صاحب کے حوالے سے پھر سے آ رہے ہیں میسیجز، مفتی صاحب تشریف لے کر جا چکے ہیں، مفتی صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی بعض عاشقان رسول میسیجز کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بہت سارے عاشقان رسول دعاؤں کا بھی میسیج کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کے لیے رحمت اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ جن طلبہ کرام کے اسٹوڈنٹس کے رزلٹ کا سلسلہ ہے، رزلٹ قریب ہے، اللہ پاک انہیں کامیاب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، جو کسی دکھ اور درد میں مبتلا ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کے دکھوں اور دردوں کا خاتمہ فرمائے۔ جی فرید بھائی، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمن کرم کی، کیا بات رضا اس چمن کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمارے مدنی بھائی، مدنی فرید بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے. راشد بھائی، ہمارا ٹاپک حلال کمائی، اس پر میں چاہوں گا کہ یقیناً حلال کمائی یہ عین سعادت ہے، رزق حلال سعادت ہے. وہیں پر رزق حرام دو ہی ہیں، حلال ہے یا حرام ہے. رزق حرام، اس کی مذمت جو کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، کچھ ارشاد فرمائیں. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات احکام نازل فرمائی ہیں، یعنی جن میں شرعی احکام کا بیان ہے، حلال حرام جائز ناجائز کا، ان میں متعدد ہمیں ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جن میں رب تبارک و تعالیٰ نے مال حرام کی مذمت فرمائی. اور قرآن نے ایک اصول دیا ہے کہ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ لو، ناجائز طریقے سے نہ لو. اب یہ باطل طریقے سے لینا کیا ہے، اس کی پھر شریعت میں بہت ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث اور فرامین کے ذریعے بھی وہ اصول بیان فرمائے ہیں، جن اصولوں کی روشنی میں بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں. جب حلال حرام کی اور اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو بعض لوگوں کے اذہان میں یہ آتا ہے کہ یار معاذ اللہ اب تو کاروبار حرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتا اور مارکیٹ میں سب کچھ حرام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ. رزق حلال کمانے والے اور حلال ذرائع کو اختیار کرنے والے اللہ کے بہت سارے بندے موجود ہیں. اگر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو چند ایسی باتیں ہیں کہ جن سے انسان بچ جائے تو اس کا جو کاروبار کا معاملہ ہے وہ حلال ہو سکتا ہے. یعنی چند گنتی کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا رزق حرام ہوتا ہے. اگر ان سے بچ جائے تو ہزاروں طریقے ایسے شریعت نے رکھے ہیں جن کے ذریعے رزق کمایا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیجیٹل ذرائع ہیں یا جدید کاروبار کے جو بھی ذرائع ہیں تقریباً معاذ اللہ یہ سارے ہی حرام ہیں. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں ان اصولوں کو دیکھنا ہے. اچھا، صرف خرید و فروخت کے ذریعے ہی رزق کے حصول کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ تحفے کی صورت میں اور وراثت کی صورت میں بھی انسان کے پاس رزق آتا ہے، مال آتا ہے. وہ اناج کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو یا دیگر اسباب کی صورت میں ہو. تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے یہ کہ وہ جو اپنا ارننگ کا سلسلہ ہوتا ہے کاروبار یا جاب وغیرہ کا، وہاں تو وہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن دیگر ذرائع اور دیگر مواقع پر جہاں مال آ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا اویس بھائی، مال حرام اس کے بہت سے نقصانات ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں، اخروی اعتبار سے بھی ہیں. اس کی نحوستیں کیا کیا ظاہر ہوتی ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں. اس کی نحوستیں اور اخروی دنیاوی نقصانات تو کئی مشاہدات میں بھی آ رہے ہوتے ہیں. جی، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ہر وہ گوشت یعنی جسم جو حرام سے پروان چڑھے، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. یعنی آگ میں جلایا جائے یہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے. تو حرام سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور جتنا بھی کمائیں کھائیں وہ سب جو ہے وہ حلال ہی کھائیں. اسی پر ہی ہماری جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے. حرام کھانے والے کے ایک تو یہ کہ قیامت والے دن اخروی ایک نقصان ہے. ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور اس کے جسم پر گرد و غبار بھی موجود ہوتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب، 3-4 بار اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے جو کھایا ہوتا ہے وہ بھی حرام، جو پہنا ہوتا ہے وہ بھی حرام، جو پیا ہوتا ہے وہ بھی حرام. تو جو حرام کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، دعائیں بھی ان کی قبول نہیں ہوتی. اور کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں ہماری قبول نہیں ہوتی، فلاں کام ہمارا اٹکا پڑا ہے، اس مشکل میں ہے اس مشکل میں ہے. تو میرے بھائی آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کے جو ذریعہ آمدنی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، اور خود کھانے کے ساتھ ساتھ پھر اولاد کو بھی اس کو کھلا رہے ہیں. تو اولاد کو کھلانے کے نقصانات احادیث میں بھی بیان کیے گئے کہ قیامت والے دن اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی. وہ کہیں گی کہ ہمیں اس نے حرام کھلایا، یا اللہ پاک ہمیں تو اس کی خبر نہیں تھی، لہٰذا اسی کو ہی وہ جو ہے سزا دی جائے. دنیا میں بھی اس نے مشقتیں اٹھائی، اور ان کی جائز ناجائز کوئی بھی خواہش ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا نہیں رہا لیکن حرام ذریعے سے آ رہا ہے. ابھی تو موجیں کر کے وہ بھی کھا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، اور آپ بھی موجیں کر کے کھا رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن آپ بہت زیادہ پکڑ میں آ سکتے ہیں. ممکن ہے یہ بچ جائیں، جی آپ پکڑ میں آ سکتے ہیں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی شاہ صاحب مشاہدہ ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں جب اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں یا مالی اعتبار سے مضبوط حرام ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں، تو انہی کی اولاد کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے تو ان کو ہی تکلیف دے رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر.
انہی کو ہی جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں جمع کروا رہی ہوتی ہے، انہی کو ہی کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، حالانکہ سارا مال انہی کا ہی ان کے پاس موجود ہے اس کے باوجود بھی۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا، اگرچہ غربت میں زندگی گزری ہے، اللہ نے ان کو جب نواز دیا ہے ان کی اولاد کو، یعنی یہ واضح طور پر ایک فرق ہے کہ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے، اگرچہ تھوڑا کم کھلایا ہے، خواہشات میں کچھ کمی رہی لیکن کھلایا حلال ہے، حرام کا لقمہ بھی نہیں ڈالا، تو کچھ عرصے کے بعد جب ان کی اولاد کو اللہ پاک نوازتا ہے تو وہ والدین کے ایسے فرما بردار بنتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حالانکہ غربت میں زندگی گزاری ہے، غربت میں رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جملہ یہی ہوتا ہے کہ میرا سب کچھ، والد صاحب کو کہتے ہیں، والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ کا ہی تو ہے، آپ حکم کریں، ہم سب ہر چیز آپ کے لیے حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی دوسری طرف کہ جو مالدار اتنا اس نے پیسہ جمع کر لیا، اولاد کو کروڑوں تک کے بنگلے لے کر دے دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں اگر حرام کی آمیزش تھی تو کئی بار دیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے مشاہدات میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کو تکلیف اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج والدین جو مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، وہ بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلایا ہو، حرام ذریعے سے مال کما کر کھلایا ہو۔ لہٰذا آج ہی غور کر لیجیے، اگر کسی کی زندگی میں یہ ہے کہ بچوں کی جائز ناجائز کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے، یہ تو غور کر لینا چاہیے اویس بھائی، یہ تو گھر والوں کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ بندہ ایک سیلری اس کی اتنی ہے، اس سیلری کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ گھر کے خرچے ہیں، اچھا بچوں کی فیسز ہیں، کھانے کے جو اخراجات ہیں، اس کے علاوہ جو ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ تو گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے نا۔ اگر گھر والے بھی اگر غور کر لیں گے، تھوڑا سا سوچیں گے، بھائی یہ ایک دفعہ پوچھ لیں، بھائی یہ تو آپ کی سیلری میں تو اتنا کچھ نہیں آ سکتا، بھائی آپ سیلری آپ کی مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اور آپ جناب ہر مہینے موبائل چینج کر رہے ہیں، گاڑی ہر مہینے چینج کر رہے ہیں، بھائی یہ کہاں سے، کیسے؟ تو گھر والوں کا بھی حق ہے، والدین کا حق ہے کہ بچوں سے پوچھیں، بیوی کا حق ہے کہ شوہر سے پوچھے، تو یہ پوچھیں، ایک دفعہ بات تو کریں کہ بھئی حلال ہے یا حرام ہے، تاکہ پتہ تو چلے۔ بھئی کمائی آپ 1,00,000 کر رہے ہیں، کما آپ کی سیلری آپ کی اتنی ہے، انکم آپ کی اتنی ہے، اور خرچ آپ کے 2,00,000 ہیں، 2.5 ہیں، 3,00,000 ہیں، تو یہ کہاں سے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے خود بھی آ جائے گا، اور آپ جب ٹھان لیں گے نا، ہمیں نہیں چاہیے بھئی، ہمیں حرام نہیں چاہیے، حلال کا تھوڑا بھی مل جائے ہم اس پر اکتفا کر لیں گے، ہم راضی ہو جائیں گے، لیکن لقمہ حلال کا کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، جب جا کر گھر میں امن قائم ہوگا۔ گھر والوں کا بھی حق بنتا ہے، گھر والوں کو بسا اوقات پتہ بھی ہوتا ہوگا، یار یہ پتہ ہے یہ سیلری میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن آ رہا تو موجیں لگی ہوئی ہیں، لگی رہنے دو، لیکن یہ موجیں کب تک یہ موجیں لگی رہیں گی؟ آنکھ بند ہوگی تو پھر یہ موجوں کا پھر اس وقت احساس ہوگا، یہ جو موجیں ہم کر رہے تھے نا، یہ وبال بنتا چلا جا رہا تھا، اور یہ میری دنیا کو بھی برباد کر رہا تھا، میری آخرت کو بھی برباد کر رہا تھا۔ اور پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی پکڑ سخت ہے، اس کے احکام ہے نا، اس نے حلال کمائی کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا۔ جب وہ حرام میں کوئی بندہ مبتلا ہوا اور اس رب نے پکڑا، کیسے پکڑ فرماتا ہے، اس کی گرفت کتنی سخت ہے، پکڑ کیسی سخت ہے کہ پھر کسی بیماری میں مبتلا فرما دیا، ساری زندگی کے لیے بندہ معذور ہو جاتا ہے، پچھتاتا رہتا ہے، میں نے کیا کیا، یہ کیسے وبال مجھ پر آ گیا۔ بھئی یہ آپ کے ہاتھوں کے کرتوت بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ ان گناہوں کی نحوست بھی تو ہو سکتی ہے، اس حرام کی نحوست بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس لیے جائز طریقے کی طرف بڑھیں گے، حلال ذرائع اپنائیں گے تو انشاءاللہ سکھی رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ کفا جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سوگانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند، اس دن افروز ساعت پیلا کو سلام، غوث اعظم امام تو کا جلوہ شان
قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے